ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کیا، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا نا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ تو حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو، وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولے کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہو تو پھر کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس سے مراد میری ذات ہے، نعوذ باللہ، تو لہذا میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ جو فرمایا نا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ ہے اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی۔ اوس و خزرج میں نا ایک لڑائی 120 سال تک جاری رہی، اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کا بازار گرم رہا، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں وہ بھائی بھائی بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگ جو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور نہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے،
اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ایمان عطا فرما کے اس تباہی سے بچا لیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اور آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی ہو یا کوئی اور، وہ سب عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جس طرح کہ مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ہر ایک کو اس کی فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے، عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہوتا ہے، اگر جو طاقت رکھتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی، اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسے کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد و دشمنی راسخ ہو گئی۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، اور احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں میں بڑی جماعت کون سی ہے، اب خود غور کر دیں۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو آپ اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہاں اس آیت میں نا قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہاں فرمایا گا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے، اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق ایمان مراد ہے، جب اللہ پاک نے نا سب سے وہ وعدہ لیا تھا نا اپنی توحید کا، الستُ بربکم، تو اس وقت تمام بنی نوع انسان نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو اس ایمان سے وہ ایمان مراد لیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور فرمایا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ نا روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو حدیث کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعت گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرمایا، تبیض وجوہ اہل سنہ و تسود وجوہ البدع، قیامت کے دن اہل سنہ جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا تسود وجوہ اہل الجماعات والسنہ و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعی گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔
یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے جہنم میں جانا ہے تو اپنی کارستانیوں کی وجہ سے جانا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہ اگلا رکوع شروع ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے کل بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ